چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ نور ہے علم، نور ہے علم، نور ہے علم، نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تفسیر المصادر فارسی کا سبق نمبر 32 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تفصیلی طور پر اس کے سبق نمبر 31 تفصیل سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ کاف کے مصادر کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور یہ صفحہ جو ہے ہمارے کتاب مجلس برکات سے صفحہ نمبر 43 کے صفحات سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے مصادر کا الفاظ کے معنی ہم پیش کریں گے، مصادر کو آپ کتاب سے ملاتے چلے جائیں۔ سب سے پہلا مصدر ہے کاستن۔ کاستن مصدر ہوتا ہے گھٹنا، گھٹانا، اور اس کا نہ مضارع آتا ہے اور نہ اس کا امر آتا ہے اور نہ اس کا اسم فاعل قیاسی آتا ہے اور نہ اس میں فاعل سماعی آتا ہے، اور اس میں مفعول آتا ہے گھٹا ہوا، اور حاصل مصدر بھی اس کا نہیں ہے اور طریقہ تعدیہ بھی اس کا نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے کاشتن۔ کاشتن مصدر ہوتا ہے بونا، مضارع آتا ہے اس کا کارد، وہ بوتا ہے، امر ہے بکار تو بو، اس میں فاعل قیاسی کارندہ بونے والا، اس میں فاعل سماعی تخم کار، تخم من بیج، کار بونے والا، بیج بونے والا، اس میں مفعول کاشتہ بویا ہوا، اور حاصل مصدر کاشت بوائی، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کافتن۔ کافتن مصدر ہوتا ہے کھودنا، مضارع آتا ہے اس کا کافد، وہ کھودتا ہے، امر آتا ہے بکاف تو کھود، اور اس میں فاعل قیاسی اس کا نہیں آتا اور نہ اس میں فاعل سماعی آتا ہے۔ اس کا جو ہے اس میں مفعول آتا ہے کافتہ کھویا ہوا اور کھودا ہوا، اور اس میں کافتہ کھودا ہوا، اور اس کا حاصل مصدر بھی نہیں ہے اور طریقہ تعدیہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کاویدن۔ کاویدن مصدر معنی بھی ہوتا ہے کھودنا، مضارع آتا ہے کاود، وہ کھودتا ہے، اور امر آتا ہے بکاو، کاویدن بکاو تو کھود، اور اس میں فاعل قیاسی کاوندہ کھودنے والا، اس میں فاعل سماعی اس کا نہیں ہے اور اس میں مفعول ہے کاویدہ کھودا ہوا، اور حاصل مصدر ہے کاہش کھدائی، طریقہ تعدیہ ادھر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کاہیدن۔ کاہیدن مصدر ہوتا ہے گھٹنا، گھٹانا، اور مضارع آتا ہے کاہد، وہ گھٹاتا ہے، امر ہے تو گھٹا، اس میں فاعل قیاسی گھٹانے والا، کاہندہ گھٹانے والا، اور اس میں فاعل سماعی جان گھٹانے والا، اور اس میں مفعول کاہدہ گھٹایا ہوا، اور حاصل مصدر ہے اس کا کاہش ہے گھٹائی، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کردن۔ کردن مصدر ہوتا ہے کرنا، اور مضارع آتا ہے اس کا کند، وہ کرتا ہے، اور امر ہے بکن تو کر، اس میں فاعل قیاسی کنندہ کرنے والا، اس میں فاعل سماعی نصیحت کن، نصیحت کرنے والا، اور اس کے بعد ہے کردہ کیا ہوا، حاصل مصدر ہے کار کام، اور طریقہ تعدیہ ہے کنانیدن کرانا۔ اس کے بعد ہے کشادن۔ کشادن مصدر ہوتا ہے کھولنا، مضارع آتا ہے اس کا کشاید، وہ کھولتا ہے، امر بکشائے تو کھول، اس میں فاعل قیاسی کشائندہ کھولنے والا،
اس میں مفعول مشکل کشا، مشکل کھولنے والا، اور اس میں حاصل مصدر، اس میں مفعول کھولا مشکل کشا مشکل کھولنے والا، اس میں فاعل سماعی مشکل کشا مشکل کھولنے والا، اور اس میں مفعول کشادہ کھولا ہوا، اور حاصل مصدر ہے کشائش کھول، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کشتن مصدر مار ڈالنا، اور مضارع ہے کشد وہ مار ڈالتا ہے، اور امر ہے بکشائے تو مار ڈال، اس میں فاعل قیاسی کشائندہ مار ڈالنے والا، اور اس میں فاعل سماعی دشمن کش دشمن کو مار ڈالنے والا، اور اس کے بعد ہے کشادہ، اس کے بعد ہے کشتن اور کشتہ مارا ہوا، اور نہ اس کے بعد حاصل مصدر ہے اور نہ طریقہ تعدیہ ہے۔ اس کے بعد ہے کشتن مصدر ہوتا ہے بونا، کشتن مصدر بونا، نہ اس کا مضارع آتا ہے نہ اس کا امر ہے، نہ اس میں فاعل قیاسی ہے اور نہ اس میں فاعل سماعی ہے۔ اس میں مفعول آتا ہے کشتہ بویا ہوا، اور نہ حاصل مصدر ہے اور اس کا نہ طریقہ تعدیہ ہے۔ بوائی، اس کے بعد اس کا حاصل مصدر ہے بوائی، کشت بوائی، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کشودن مصدر ہوتا ہے کھلنا، نہ اس کا مضارع آتا ہے نہ اس کا امر آتا ہے، نہ اس کا اس میں فاعل قیاسی آتا ہے اور نہ اس میں فاعل سماعی آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اس میں مفعول، اب اس میں مفعول میں تھا کشودہ کھلا ہوا، اور حاصل مصدر ہے اس کی کشودگی کشائی، طریقہ تعدیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کشیدن مصدر ہوتا ہے کھینچنا، مضارع آتا ہے اس کا کشد وہ کھینچتا ہے، امر ہے بکش تو کھینچ، اس میں فاعل قیاسی کشندہ کھینچنے والا، اور اس میں فاعل سماعی گردن کھینچنے والا، اور اس میں مفعول ہے کشیدہ کھینچا ہوا، اور اس کا حاصل مصدر ہے کشودگی کھینچائی، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں ہے۔ طریقہ تعدیہ اس کا نہیں، کھینچائی کشیدن مصدر کھینچنا، اور اس کا جو ہے حاصل مصدر ہے کشش کھینچائی، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کفیدن مصدر ہوتا ہے پھٹنا، نہ مضارع ہے نہ امر ہے نہ اس میں فاعل قیاسی ہے نہ سماعی ہے، اور اس کے بعد اس میں مفعول ہے کفیدہ پھٹا ہوا، اور نہ اس کا حاصل مصدر ہے اور نہ طریقہ تعدیہ ہے۔ اس کے بعد ہے کندن مصدر ہوتا ہے کھودنا، مضارع آتا ہے کند وہ کھودتا ہے، امر آتا ہے بکن تو کھود، اس میں فاعل قیاسی کنندہ کھودنے والا، اور اس میں فاعل سماعی اس کا نہیں ہے، اور طریقے اس میں مفعول ہے اس کا کندیدہ کھودا ہوا، اور حاصل مصدر اس کا نہیں ہے، طریقہ تعدیہ بھی اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کندیدن مصدر ہوتا ہے کھودنا، اور مضارع آتا ہے کندد وہ کھودتا ہے، اور امر ہے بکن تو کھود، اور اس میں فاعل قیاسی کنندہ کھودنے والا، کندن کا یہ تھا، اور اس کے بعد کندیدن، اور تو کھود کندیدن، اور امر ہے بکن تو کھود، اور اس میں فاعل قیاسی نہیں ہے اس کا، نہ اس میں فاعل سماعی ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس میں مفعول ہے کندہ کھدا ہوا، اور اس کا حاصل مصدر بھی نہیں ہے، اور طریقہ تعدیہ ہے کندہ نیدن کھدوانا۔ اس کے بعد ہے کوشیدن مصدر کوشش کرنا، اور مضارع ہے کوبد وہ کوشش کرتا ہے، امر ہے بکوب تو کوشش کر،
اس میں فاعل قیاسی کوبندہ کوشش کرنے والا، کوشندہ کوشش کرنے والا، اور اس میں فاعل سماعی ہے سخت کوش، سخت کوشش کرنے والا، اور اس کے بعد ہے اس میں مفعول کوشیدہ کوشش کیا ہوا، اور حاصل مصدر نہیں ہے اور نہ طریقہ تعدیہ ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے وہ لاسٹ مصدر ہے کوفتن۔ کوفتن مصدر ہوتا ہے کوٹنا، مضارع آتا ہے اس کا کوبد، وہ کوٹتا ہے، اور امر ہے اس کا بکوب، تو کوٹ۔ اس میں فاعل قیاسی کوبندہ کوٹنے والا، اور اس میں فاعل سماعی کوباں زر کوب سونا کوٹنے والا، اور اس میں مفعول ہے اس کا کوفتہ کوٹا ہوا، اور حاصل مصدر ہے کوفت کٹائی، اور طریق تعدیہ ہے کوبا نیدن کٹوانا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہیں آپ کے سامنے کاف کے مصادر کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ آپ کے سامنے پورے کاف کے مصادر کو پیش کرنے میں آپ کو کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور مطلع فرمائیں، ہاں انشاءاللہ اس کو تصحیح کر جائے گی۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔